الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ حضرت محمد بن عبدالوہاب نجدی ایک سب سے کامیاب مجدد، داعی، حکومت کے بانی، مبلغ توحید اور تنفیذ شریعت میں کامیاب انسان تھے۔ شخصیات پر جب گفتگو ہوتی ہے اور عظیم شخصیات پر جب بات ہوتی ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کتنا کامیاب تھے، کتنا سماج و معاشرے میں وہ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلے اور دین کو کتنا انہوں نے لوگوں میں پھیلایا اور عام کیا۔ شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدی کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ ان کے دور میں یا اس سے لے کر کے اب تک جتنے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے وہ ان میں سب سے ممتاز ہیں۔ وہ سب سے زیادہ کامیاب، سب سے زیادہ ممتاز، سب سے زیادہ صاف ستھری ان کی تعلیمات اور تجدید کا جو صحیح مفہوم ہو سکتا ہے مکمل طور پر وہ تجدید کے کام کو انہوں نے کیا، اور یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ انہوں نے جب آنکھ کھولی، جس معاشرے و ماحول میں انہوں نے سانس لی وہ بدترین ماحول تھا۔ لوگ جیسے آج یہاں پر قبولیت عام ہے اسی طرح ان کے ایریے میں، ان کے خطے میں قبولیت عام تھی۔ رسم و رواج کے لوگ دیوانہ تھے، کل دین ان کا رسم و رواج تھا، اور ان کے خود گھرانے والے بھی اسی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بصیرت عطا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو فہم عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جو خوبی تھی، کمال تھا، سچائی کو ماننے سمجھنے کے لیے، اور صاف ستھری جو فطرت تھی، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو کھولا، ان کے ذہن کو کھولا، اور شروع ہی سے تعلیم حاصل کرنی شروع کی۔ تو اس زمانے میں جتنا اچھے سے اچھے علماء ہو سکتے تھے ان سے علم حاصل کیا، اور علم حاصل کرنے کے بعد مکمل کتاب و سنت کی جو صحیح تعلیمات پر ہیں اس پر عمل کرنے اور لوگوں کو اس پر لانے کی کوشش کی۔ شروع ہی سے یہ چیز نظر آ رہی ہے۔ انہی کے دور میں ہندوستان میں بھی بڑے سے بڑے علماء تھے، شاہ ولی اللہ بھی تھے، لیکن سماج، رسم و رواج، ماحول اور یہاں کی جو چلن تھا فکر و خیال کا، صحیح و غلط سب کو ایکسیپٹ کرنا پڑا ان کو۔ لیکن ان کے اندر دیکھیے شروع سے اتنی سچائی، توانائی، خوبی تھی کہ جتنا کچھ رسم و رواج دین کے نام پر تھا، سماج و معاشرے میں جو کچھ تھا، سیاست بازی جیسی تھی، ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے خالص دین کو انہوں نے پکڑ لیا۔ کسی طرح کی آمیزش اپنی تعلیم میں، اپنی دعوت میں انہوں نے آنے نہ دی۔ تو جب اس طرح اٹھان تھی ان کی، اس طرح شروعات تھی ان کی، اسی اٹھان اور شروعات کو پر چلے گئے وہ، اور اسی طرح چلتے رہے۔ جب تعلیم مکمل طور پر حاصل کر لی، حجاز میں تعلیم حاصل کیا، نجد میں حاصل کیا، عراق میں تعلیم حاصل کی، اور علم میں مکمل طور پر ان کو دسترس حاصل ہو گیا علوم شریعہ میں۔ اس کے بعد دعوت و تبلیغ شروع کیا۔ جس جگہ ماحول تھا وہاں پر یہ تھا کہ کوئی ان کا ساتھی بنے، کوئی ان کا سہارا بنے، کوئی ان کی پشت پناہی کرے۔ ماحول بگڑا ہوا تھا، اور وہاں طوائف الملوکی تھی، جیسے پہلے زمینداریاں ہوتی تھیں چھوٹے چھوٹے ایریوں میں، ایسے لوگوں کے اپنے اپنے علاقے تھے، خطے تھے، حکمرانی تھی، اور لوگ ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے۔ ایسا بگڑا ہوا سیاسی ماحول تھا، بگڑا ہوا دینی ماحول تھا، بگڑا ہوا سماجی ماحول تھا، بگڑے ہوئے عقیدے تھے، قبولیت میں لوگ قبر پرستی میں ڈوبے ہوئے تھے۔
اور رسم و رواج میں ڈوبے تھے، حتیٰ کہ جہالت اتنی زیادہ تھی کہ وہ مسلمان یہ جانتے بھی نہ تھے، بہت سے، سب نہیں، کچھ ایسے بھی تھے، اس حد تک جہالت تھی کہ وہ سمجھتے نہیں تھے کہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے یا آخرت قائم ہونے والی ہے، اس حد تک بگڑے ہوئے تھے۔ لیکن اسی ماحول میں جب انہوں نے قدم رکھا دعوت و تبلیغ کے لیے، تو شخصی طور پر پہلے انہوں نے اسٹرگل کی کوشش کی، حتیٰ کہ وہ جو کتاب و سنت کی تعلیم اور توحید کی تعلیم لے کر اٹھے، ان کے گھرانے والے بھی ان کے ساتھ نہیں تھے، ان کے ابا جان بھی ان کے مخالف تھے، ان کے ابا جان عبدالوہاب ان کے مخالف تھے۔ لیکن ہمت کی، شجاعت کی داد دینی چاہیے کہ جب انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تو نہ ان کے اندر حوصلہ شکنی پیدا ہوئی، نہ ان کے اندر ڈر پیدا ہوا، نہ ان کے اندر یہ چیز ستانی شروع کی کہ ہم اکیلے ہیں، تنہا کیا کر سکتے ہیں۔ تنہا دعوت لے کر اٹھے، توحید کی، کتاب و سنت کی، اس کے بعد وہ بڑھتے چلے گئے۔ پھر یہ کہا کہ ان کو مخالفت بھی شروع ہوئی، مخالفت اس وقت شروع ہوئی کہ فتوے بھی ان کی گمراہی کے لگے، مخالفت اس طرح بھی شروع ہوئی، ان کو خارجی بھی کہا جانے لگا، مخالفت اس طرح شروع ہوئی کہ جان لینے کی بھی کوشش کی گئی۔ پھر یہ تھا کہ اتنا بگڑا ہوا ماحول ہے کہ ہر طرح کی پریشانیاں الجھنیں سامنے تھیں، لیکن حوصلے کی داد دیجیے، کبھی کسی ناحیے سے انہوں نے کوتاہی یا غفلت نہیں برتی، بلکہ ہمیشہ ان کا حوصلہ بلند رہا۔ تو تلاش کیا کہ کوئی پشت پناہ مل جائے، جیسے اس ایریے میں جو ایریے کے عمرا تھے ان سے انہوں نے گزارش کی، پہلے گئے وائنا گئے، وہاں کا جو سربراہ تھا، وہاں کے جو حکمراں تھا، ان سے کہا کہ بھئی ہمارا ساتھ دیجئے، ہم کھل کر کے دعوت و تبلیغ کریں، محنت کریں، جب دعوت و تبلیغ ہماری کامیاب ہوگی، اگر ہمارے پاس لوگ اکٹھا ہو گئے، ایک گروپ بن گیا، ایک جتھا بن گیا، ایک فوج بن گئی، تو اس کے بعد آپ کو اختیار ہوگا، حکومت آپ کیجئے گا، ہمیں حکومت سے لینا دینا نہیں ہے، بس پشت پناہی کیجئے کہ مکمل طور پر دین کی تنفیذ ہو سکے، مکمل طور پر دین کو ہم یہاں نافذ کر سکیں۔ ان کا صرف یہ مطالبہ تھا کہ دعوت و تبلیغ صحیح ڈھنگ سے کر سکیں، دین کی تنفیذ کر سکیں، اور اگر حکومت قائم ہو تو آپ کیجئے، ہمیں حکومت سے نہیں لینا دینا، بس یہ کہ دین کے مطابق حکومت ہونی چاہیے۔ تو پہلے ایک امیر تیار ہوئے، اس کے بعد جب ان کے اوپر دباؤ بنا، دھمکی بنی، تو انہوں نے دھوکے سے قتل کرانے کی کوشش کی، آرڈر دے دیا کہ ہماری ایریے سے نکل جاؤ، اور جو وہاں سے نکلے آگے بڑھے تو دشمنوں کو لگا دیا اور اپنے آدمیوں کو لگا دیا کہ جائیں راستے میں ان کو قتل کر دو، یہ تک بھی کوشش کی گئی۔ اور یاد رکھیے، کبھی بھی جب صحیح دعوت و تبلیغ آدمی کرنا شروع کرتا ہے اور شروعات ہوتی ہے، اور جیسے صحیح دین کی بات لوگوں کے سامنے آتی ہے تو مخالفت ضرور ہوتی ہے۔ جتنا صحیح دین کی دعوت ہوتی ہے اتنے مخالفت ہوتی ہے، اور مخالفت میں اگر انسان ٹکا رہ جائے، کامیاب رہ جائے، تو پھر کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ تو ان کے ساتھ یہی ہوا کہ صحیح بات انہوں نے پیش کی، شروع میں نہ گھرانے والے ساتھ دیتے، نہ خاندان والے ساتھ دینے کے تیار تھے، تو محلہ پڑوس کے لیے اپنا ساتھ دینے کے لیے تیار تھے، لیکن ان کی ہمت میں کوئی کمی نہیں آئی، اسی ہمت حوصلے کے ساتھ دعوت و تبلیغ کرتے رہے۔ آخر میں پہنچے، جب وہاں سے نکلے تو دریا پہنچے، تو موجودہ جو سعودی گھرانہ ہے وہاں پر پہنچے، گئے وہاں اس ایریے میں، پبلک سے ملے جلے، پتہ چلا کہ وہاں دائی آئے ہیں، ظاہر ہے نام تو ہر جگہ پہنچ چکا تھا، سب جان گئے تھے کہ وہ کون ہے، نام تو ڈھکا چھپا نہیں تھا، نہ ان کی دعوت و تبلیغ کی کوششیں ڈھکی چھپی تھیں۔ پہنچے وہاں پر درعیہ میں تو پتہ چلا لوگ اپنا پبلک آئی، ملنا جلنا شروع کیے۔ تو یہ جو سعودی گھرانہ تھا ان لوگوں نے، ظاہر مالداروں کو سب سے پہلے کوئی دعوت و تبلیغ صحیح ڈھنگ سے شروع ہوتی ہے تو پہلے ساتھ غریب لوگ دیتے ہیں، پھر سمجھدار لوگ دیتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ کچھ ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں، سب سے آخر میں مالدار لوگ آتے ہیں۔ مالدار لوگ، ان کی اپنی الجھنیں ہوتی ہیں، رکاوٹیں ہوتی ہیں، انہیں اپنے منصب کی فکر ہوتا ہے، اپنی شہرت کی فکر ہوتی ہے، تو عام طور پر کسی صحیح دین کا ساتھ پہلے عمرہ نہیں دیتے ہیں، پہلے مالدار لوگ نہیں دیتے ہیں، ان کے لیے الجھنیں ہوتی ہیں۔ تو وہاں بھی یہی صورتحال تھی کہ وہااں پہنچے جب درعیہ میں، تو یہ لوگ جو سعودی گھرانہ تھا یہ لوگ پیچھے تھے، لیکن وہاں کے خاتون نے، جو اس وقت کے سربراہ تھے، ان کی ماں نے کہا جاؤ
انشاءاللہ برکت ہوگی، جاؤ اس شیخ کا ساتھ دو اور دعوت و تبلیغ میں ان کی مدد کرو۔ تو یہ لوگ گئے، پھر وہاں یہ طے ہوا، معاہدہ ہوا کہ دعوت و تبلیغ، شیخ نے کہا کہ ہم دعوت و تبلیغ کریں گے، اور دعوت و تبلیغ کی بنیاد پر اگر لوگ ہمارے ساتھ ہوئے، وہ اتنے ساتھ ہو گئے کہ اگر فوج بھی تیار ہو گئی، حکومت بھی ہو گئی، تو معاہدہ کیا کہ حکومت آپ لوگ کرنا اور دین کی ذمہ داری ہمارے ہاتھ میں رہے گی۔ پھر اس کے بعد جو وہ نیک کام ہوا اور جس نیک نیتی سے وہ چیز شروعات ہوئی اور جس وفاداری کے ساتھ دونوں خاندان ملے، شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدی اور پھر آل سعود، وہ آج تک سلسلہ چل رہا ہے اور برکتیں دیکھیے۔ خیر، شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدی نے جب اپنا دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تو ان کے کام کے 4 پہلو تھے۔ پہلا تھا تدریس، دوسرے کی دعوت، تیسرے کی تنفیذ اور چوتھے کی تربیت۔ یہ چاروں پہلو سے انہوں نے محنت کی اور کوشش کی اور ہر چیز میں مکمل طور پر کامیاب رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو لمبی عمر دی، لمبی عمر ملی، وقت ملا، انہوں نے کوشش کی تو شاگرد تیار کیے، انہوں نے پڑھانا شروع کیا، انہوں نے ان کی بہترین تربیت کی۔ بہترین تربیت کے نتیجے میں اور پھر دعوت و تبلیغ کا کام جہاں تک پہنچ سکتے تھے کرنے لگے۔ پھر ان کے ساتھی بھی مل گئے، پھر اور ان کے تیار کردہ دعات پیدا ہوئے۔ اس طرح آہستہ آہستہ مومنٹم پیدا ہوئی ان کی دعوت و تبلیغ میں۔ لوگ بڑھتے گئے اور بڑھتے اتنا گئے کہ مکمل طور پر پورا ایک گروپ بنا۔ پھر اس کے بعد فوج بھی تیار ہوئی۔ پھر اس کے بعد کوششیں کی جانے لگی کہ پاس پڑوس میں جتنے لوگ ہیں سب کو صحیح دین کی دعوت دی جائے، سب موحد بن جائیں۔ اور پھر آہستہ آہستہ صورتحال یہ ہوئی کہ انہی کے زمانے ہی میں پورا حجاز، پورا نجد اور حجاز کا بڑا حصہ سعودی گھرانے کی سعودی گھرانے کی حکومت قائم ہو گئی انہی کے دور میں۔ اور یہ جیسے طے ہوا تھا کہ آپس میں دینی کام کی ذمہ داری، فتویٰ دینا، دعوت و ارشاد کی بات کرنا، دعوت و تبلیغ کرنا، پڑھانا لکھانا، تدریس، یہ ساری چیزیں ان کے ذمہ رہیں گی۔ اور یہ آل سعود یہ اپنا جہاد کریں، دین کی تنفیذ کریں، دین کو مکمل طور پر نافذ کرنے کی کوشش کریں اور حکومت جتنی بڑھتی جائے حکومت قائم کر لیں۔ تو یہ تو شروعات تھی۔ یہ شروعات صحیح ڈھنگ سے قائم ہوئی۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے، اس کو یاد رکھیے کہ جو شروعات کی انہوں نے، تو 4 جو ان کی کوششوں کے جہاد تھے، تدریس، دعوت، تربیت اور تنفیذ دین، ان 3-4 چیزوں کو لے کے چلے۔ تو دعوت میں بنیادی چیز انہوں نے کیا کیا؟ بنیادی چیز توحید کی دعوت۔ توحید آج بھی اور اس سے پہلے بھی، یہاں شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدی سے پہلے بھی اس طرح شرک و بدعات عام ہو چکا تھا کہ لوگ توحید کو جانتے ہی نہیں تھے۔ تو انہوں نے توحید الوہیت کو نکھارا۔ میں تمام اس کے جو شرائط ہو سکتے ہیں توحید الوہیت۔ توحید الوہیت کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، اس چیز کو مانو۔ اور اس کلمے کو پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو یقین ہونا چاہیے، عمل ہونا چاہیے، سچائی ہونی چاہیے، شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، اور کسی طرح کی کوئی اس میں خلل نہیں ہونے چاہیے، علم ہونا چاہیے، جتنے شرائط ہو سکتے ہیں توحید کے۔ اور پھر اس کے نواقص جتنے ہیں اس کو بھی بیان کیا کہ ایک مسلمان ہو رہے ہیں آپ، لیکن اگر مکمل طور پر دین کی اندیکھی کر رہے ہیں، مادہ پرستی آپ کے اندر بھر گئی ہے، اور یہ کہ آپ دین سے کوئی لگاؤ نہیں رکھتے ہیں، تو یہ ناقض ایمان ہو سکتا ہے۔ قبر پرستی اگر شروع کر دیتے ہیں آپ، یہ ایمان توڑ دینے والی بات ہوتی ہے۔ شریعت کی کسی چیز پر آپ اعتراض کرتے ہیں کہ آج کے زمانے میں پردہ نہیں چلے گا، آپ کے زمانے میں داڑھی نہیں چلے گی، آج کے زمانے میں غیر سودی نظام نہیں چلے گا، آج کے زمانے میں گھریلو جو فیملی لائف ہوتی ہے اس میں قاعدے قانون ہوتے وہ نہیں چلے گا، قصاص نہیں چلے گا۔ اگر کوئی ایک معمولی چیز شریعت کا انکار کرے آدمی تو انسان کا دین ختم ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ تو ان تمام تفصیلات کو انہوں نے بتایا کہ توحید کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کے ریکوائرمنٹ کیا ہیں، اس کی علمی حیثیت کیا ہے، شرک کیا ہے، شرک کے نقصانات کیا ہیں، انسان کے اندر اگر کمی آ جاتی ہے توحید کے سلسلے میں تو کہاں کہاں وہ مار کھاتا ہے، کہاں دین اس کا ختم ہو جاتا ہے، کہاں ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ ساری تفصیل انہوں نے بتائی، اس پر ترکیز کی
ان کے زمانے میں پوری دنیا میں عالم اسلام میں کہیں بھی توحید کے بارے میں یہ بات نہیں ہوتی تھی، کہیں بھی اتنا واضح طور پر، کامل طور پر، صاف ستھرے انداز میں ان کے دور میں اور کہیں دعوت توحید کی دعوت نہیں دی جا رہی تھی۔ تو ان کا یہ کمال تھا۔ دیکھیے ایک بات عام یاد رکھیں کہ جتنا صحیح صاف ستھری دعوت دی جائے گی اتنے انسانوں کو کامیابی حاصل ہوگی۔ ان کو کامیابی اسی لیے حاصل ہوئی، دعوت میں ان کو کامیابی اسی لیے حاصل ہوئی کہ ان کی تعلیم بالکل، ان کی دعوت بالکل صاف ستھری تھی، کہیں کسی جگہ آمیزش تھی ہی نہیں۔ بڑے بڑے جو نقاد تھے، بڑے بڑے جو ماہرین دین تھے، جو ان کے بارے میں لکھا ہے سبوں نے تسلیم کیا ہے کہ ان کے دور میں جتنے علماء تھے، اگر ان کی دعوت و تبلیغ کو دیکھا جائے تو وہاں نقص ضرور ملے گا، وہاں کمیاں ضرور ملے گی، کہیں بدعت داخل ہے، کہیں تصوف داخل ہے، کہیں واسطہ داخل ہے، کہیں وسیلہ داخل ہے، کہیں کچھ داخل ہے، بڑے بڑے علماء کے اندر موجود ان کے زمانے میں۔ لیکن یہاں ان کی دعوت و تبلیغ اتنی صاف ستھری تھی کہ مکمل کتاب و سنت کے مطابق اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کی جو دعوت تھی اس کے عین مطابق، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی کامیابی عطا فرمائی۔ تو تینوں ہر چیز میں کامیاب رہے، تدریس میں کامیاب رہے، ایک لمبی عمر ملی، بہت سے شاگرد پیدا کر دیے، دعوت و تبلیغ کی ساری دنیا میں ان کی دعوت و تبلیغ کا چرچا ہو گیا۔ انہوں نے دین کی تنفیذ کی بات کی، اسلامی حکومت قائم ہو گئی اور مکمل دین کا نفاذ ہوا۔ تربیت کی بے شمار لوگوں کو، اس میں علماء تیار ہوئے، مفتی تیار ہوئے، فوجی تیار ہوئے، حکمراں تیار ہوئے، سیاستداں تیار ہوئے، یہ ان کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ لوگ جانتے نہیں یا غلط پروپیگنڈے ہوتے ہیں تو ایسے پیش کیا جاتا ہے جیسے شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدی کی کوئی علمی حیثیت نہیں تھی، یا وہ خارجی تھے، یا ایسے تھے ویسے تھے، اور یہ سب پروپیگنڈا کرنے میں کس کا ہاتھ تھا؟ ترکی حکومت کا ہاتھ تھا، انگریزوں کا ہاتھ تھا، اور پھر اس کے بعد قبر پرستوں کا ہاتھ ہو گیا، شیعوں کا ہاتھ ہو گیا۔ ان چاروں جتھوں نے مل کر کے ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی، اور آج بھی بدنام ہو کرتے ہیں۔ اور جتنا زیادہ ان کو گالی دیا جاتا ہے یا شاہ اسماعیل شہید کو گالی دیا جاتا ہے، جیسے ہر جلسے میں، ہر محفل میں لوگوں نے ان کو گالی دینا، بدنام کرنا فریضہ بنا لیا ہے، اور اب اضافہ اور دوسروں کا بھی ہو گیا، تحریکوں کا بھی ہو گیا ہے، وہ بھی گالی دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تو یہ ان کی دعوت میں چاروں جہت سے جنہوں نے کام کیا دین کے فروغ کے لیے، دین کی کامیابی کے لیے، تدریس میں بھی کامیاب رہے، تربیت میں بھی کامیاب رہے، تنفیذ شریعت میں بھی کامیاب رہے، اور دعوت میں بھی کامیاب رہے۔ تو ان کی کتاب التوحید اگر پڑھیے آپ، کوئی 35 چیپٹر تقریباً ہوں گے، اس میں سب سے زیادہ توحید پر زور دیا ہے اور سب سے زیادہ شرک کے رد پر زور دیا ہے۔ توحید کی جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات، یہ چیزیں علامہ ابن تیمیہ کے بعد سب سے زیادہ زور حضرت محمد بن عبدالوہاب نجدی رحمہ اللہ کی دعوت و تبلیغ میں پائی جاتی ہے، اور یہی تعلیم آج ساری دنیا میں ہر جگہ پھیل گئی ہے۔ ہر جگہ جہاں جہاں بھی سچے دین کے ماننے والے ہیں، آج انہی کی تبلیغ کا اثر ہے کہ لوگوں کو عقیدہ درست ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے سلسلے میں لوگوں نے صحیح طور پر جان لیا ہے، سمجھ لیا ہے۔ تو یہ ان کی کامیابی کا راز تھا۔ شرک کی جتنی ساری شکلیں ہو سکتی تھیں سماج معاشرے میں، چاہے قبر پرستی ہو، چاہے بزرگوں کے نام پر ان کے بارے میں غلو ہو، چیپٹر سے ان کے طور پر خاص طور پر رکھا گیا ہے، غلو فی صالحین، کہ نیک لوگوں میں غلو پسندی۔ نیک لوگوں میں آج جتنا قبر پرستی پھیلی ہوئی ہے، جتنا گمراہیاں پھیلی ہوئی ہیں، یہی ہے۔ کسی کو نیک مان لیا تو اس کی قبر کی پوجا شروع ہو گئی، زندہ رہا تو اس کی پوجا، مر گیا تب بھی پوجا۔ تو یہ جتنے علامتیں اس وقت شرک کی ہو سکتی تھیں، رجال پرستی کی بنیاد پر، تقلید کی بنیاد پر، اور وجھائی کی بنیاد پر، وچکراف کے نام پر جتنے شکلیں ہو سکتی ہیں شرکیات کی، سب کی انہوں نے تردید کی۔ کہیں دست شناسی کی بنیاد پر، کہیں ستاروں میں اس میں اثرات کی بنیاد پر، جتنی بھی شکل ہو سکتی تھی ساری چیزوں کو انہوں نے تردید کی۔ اس سے پہلے یہ چیز نہیں پائی جاتی تھی۔ خود ہندوستان میں بڑے سے بڑے علماء پیدا ہوئے ان کے زمانے میں، لیکن ان کے ہاں دیکھو شرک کی بے شمار سری شکلیں موجود ہیں جن کو بہت صاف ستھرا کہا جاتا ہے، لیکن وہاں ادنا درجے میں کسی شرک کی گنجائش نہیں رکھی گئی۔ اور اطاعت کے بارے میں
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم جو مکمل شکل میں ہو سکتی ہے اس کے بارے میں، اس لیے کہ صلحاء اولیاء کے نام پر ان کی پوجا شروع ہو گئی اور ان کی زیادہ احترام و عزت شروع ہو گئی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تعظیم ہونی چاہیے، جتنی محبت ہونی چاہیے، جو اطاعت ہونی چاہیے، وہ چیز نہیں پائی جاتی تھی۔ انہوں نے کوشش کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جتنا مطلوب ہے قرآن و سنت میں اتنا محبت ہونی چاہیے، رسول پاک گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تعظیم و تکریم ہونی چاہیے اتنا تعظیم و تکریم ہونی چاہیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اطاعت ہونی چاہیے اتنا اطاعت کے لیے انہوں نے زور دیا۔ تو جتنے بنیادی تعلیمات تھیں، چاہے اطاعت رسول کی بات ہو، چاہے تکریم رسول کی بات ہو، چاہے محبت رسول کی بات ہو، چاہے الوہیت کی بات ہو، چاہے ربوبیت کی بات ہو، ساری چیزوں کو انہوں نے اپنی کتاب میں واضح کیا۔ اچھا، اس کے اثرات یہ ہوئے جن قوم کو انہوں نے خطاب کیا، اور ان کے زمانے میں جو لوگ تھے وہ ایسے لوگ تھے کہ ہندوستان میں، بر صغیر میں، ساری دنیا میں اس وقت جتنے لوگ موجود تھے مسلمان، اتنا جہالت نہیں تھی جتنا جہالت اس وقت نجد میں تھی، اتنے لوگ جاہل تھے، لیکن ان کی دعوت و تبلیغ کا جو طریقہ تھا، جو بنیاد تھی، اس کے اثرات یہ ہوئے کہ وہ لوگ ایسے بدلے، اس طرح وہ لوگ موحد بن گئے۔ پہلے جاہل تھے، رسم و رواج میں ڈوبے ہوئے تھے، ہر طرح کے شرک میں مبتلا تھے، ہر طرح کی بدعنوانی میں مبتلا تھے، رسم و رواج کی جتنی خراب چیزیں ہو سکتی تھیں وہ سب ان کے اندر داخل تھیں، لیکن تعلیم، دعوت کی جو خالص دعوت تھی کتاب و سنت کی بنیاد پر، اور بہترین واضح تشریح تھی، اس کی کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کی کایا پلٹ گئی، ایسے بدلے کہ پکے موحد بن گئے۔ اگر موازنہ کریں دوسرے ملکوں میں، علماء کی جو ان کے مخاطبین تھے، جو ان کے شاگرد تھے، جو ان کے ساتھ رہنے والے تھے، ان کی تربیت کو دیکھیے، یا ان کے استادوں کی تربیت کا طریقہ دیکھیے، اور شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی کی دعوت، تربیت اور ان کے شاگردوں کو دیکھیے، اور اس کے نتیجہ دیکھیے کتنا فرق نظر آئے گا کہ ان کے اندر اتنی طاقت توانائی پیدا ہو گئی، اتنے توحید پرست بن گئے کہ تنفیذ شریعت کے لیے جن کو تیار کیا گیا، اسلامی جہاد کے لیے ان کو تیار کیا گیا، تو سارے سب قربان ہونے کے لیے تیار۔ نتیجہ ہوا کہ تھوڑے دنوں میں پورے اپنے ان کے دور ہی میں اسلامی حکومت قائم ہوئی، نجد مکمل موحد ہو گیا، اور حجاز کا اکثر حصہ موحد ہو گیا، اور مکمل طور پر دین کی تنفیذ ہو گئی۔ یہ عام طور پر لوگ دیکھتے نہیں ہیں، نوٹ کرنے کی بات ہے کہ اس وقت سے لے کر انہوں نے، یعنی 3 صدیوں کے اندر جو کامیابی شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی کو حاصل ہوئی ہے، اور ہمہ جہتی نہیں سے تعلیم میں بھی، دعوت میں بھی، تربیت میں بھی، جہاد میں بھی، حکمرانی میں بھی، تنفیذ شریعت میں بھی، ساری چیزوں میں جو کامیابی ان کو حاصل ہوئی ہے، 3 صدیوں میں کسی بھی دنیا کے خطے میں وہ کامیابی کسی کو نہیں ملی۔ حتیٰ کہ اگر دنیا کے ان 3 صدیوں میں تمام علماء، تمام حکومتوں کی کوششوں کو اکٹھا کر دیا جائے، ہندوستان کے ہوں، چاہے ٹرکی کے ہوں، چاہے انڈونیشیا کے ہوں، چاہے ملیشیا کے ہوں، چاہے عرب کنٹریز کے ہوں، تمام علماء کی ساری دعوتی، تدریسی، تعلیمی محنتوں، کوششوں کو اکٹھا کر دیا جائے، تو ان سب کی محنتیں اور کوششیں شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی کی دعوت کی کامیابی کے مقابلے میں 10% بھی نہیں ہوگی، لیکن عام طور پر اس کو لوگ جیسے تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں، حالانکہ نگاہوں کے سامنے ساری چیزیں موجود ہیں۔ آج کے زمانے میں سب سے بڑی تنظیم اخوان المسلمین مانی جاتی ہے، جن کا کہا جاتا ہے 9 کروڑ ان کے ممبر ہیں۔ یہاں یا بر صغیر میں بھی دوسری جماعتیں ہیں، یا تبلیغی جماعت ہے، جماعت اسلامی ہے، سب لوگ موجود ہیں اس وقت۔ یہ سب ملا کر کے اکٹھا کر دیجیے، ان کی ساری کوششیں، ساری تحریریں، ساری محنتیں، ساری اچھل کود، سب کو اکٹھا کر دیا جائے، تو نتیجے کے اعتبار سے شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی کی دعوت کے کامیابی کے مقابلے میں ان کو 10% بھی کامیابی نہیں ملی۔ یہ غور کرنے کا یہ حساس نقطہ ہے، اس پر غور کیجیے اور دیکھیے۔ سب مسلمان، بہت سے مسلم کنٹری جتنے گنائے گئے، سارے عرب کنٹری مسلم،
टर्की मुस्लिम, इंडोनेशिया मुस्लिम, मलेशिया मुस्लिम, लेकिन आप बताइए कहीं इस्लामी हुकूमत कायम हो पाई? मुकम्मल तौर पर इस्लामी तनफीज़ हो पाई? या कि वहाँ के लोगों का जहन बदला, वहाँ लोग मोहित बन पाए? आज हिंदुस्तान ही में देख लीजिए, यहाँ इतनी मेहनत हुई, कोशिश हुई, लेकिन कई परसेंट यहाँ के मुसलमान बर सग़ीर के, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के कितने परसेंट मोहित हैं, कितना कामयाब हैं? इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो, हालांकि जितनी फैसिलिटीज़ यहाँ बर सग़ीर में हासिल है, जितनी सहूलतें यहाँ हासिल हैं, जितनी माल और दौलत यहाँ थी, जितने मदारिस यहाँ थे, जितने उलमा यहाँ थे, उसके मुकाबले में नजद में 5% भी सहूलत नहीं थी। लेकिन इतनी सहूलत कम होने के बावजूद उन्होंने जो मेहनत की, जिद्दोजहद की, उनकी दावत व तबलीग में जो खुलूस था और जो सच्चाई थी उनकी दावत में, वो किताब व सुन्नत के बेस पर उनकी दावत व तबलीग थी, उसका नतीजा ये था कि उनको कामयाबी इतनी मिली, अज़ीमुश्शान कामयाबी मिली, उनको सियासी कामयाबी भी मिली, उनको माली कामयाबी भी मिली, माशरती कामयाबी भी मिली, तालीमी कामयाबी भी मिली, दावती कामयाबी भी मिली, और फ़राइज़ व वाजिबात की अदायगी में भी कामयाबी मिली। सब में उनको कामयाबी मिली, पूरी काया पलट गई। तो आज आप देख लीजिए, जितना उनकी बुनियाद पर जो हुकूमत कायम हुई, सऊदी हुकूमत, तकरीबन 300 साल की हुकूमत कायम है, या 300 साल, और इसमें जितना खैर है लोग जानते भी नहीं है सऊदीया में कितना खैर है, सिर्फ गाली देना जानते हैं। सिर्फ यूनिवर्सिटियों में जितनी उनकी इल्मी खिदमात हैं, अगर आज उनकी इल्मी खिदमात को एक तरफ रख दिया जाए और पूरे आलम इस्लाम में जितना लोग लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और सबको इकट्ठा कर दिया जाए, तो उनकी इल्मी खिदमात के मुकाबले में सारे मुसलमानों की तहरीरें, सारे मुसलमानों की तकरीरें, सारे मुसलमानों की जितनी भी कोशिशें हो सकती हैं, उसके सऊदी यूनिवर्सिटी की जो खिदमात है इल्मी, उसकी 10% भी नहीं हो सकती हैं। और अगर मनहज की बात करें, यहाँ जितनी चीज़ें लिखी जाती हैं, अल्लम गल्लम गिस समीन, और उसमें कोई इल्मी हैसियत नहीं, कोई जान नहीं, कोई मनहजियत नहीं, और वहाँ हर चीज़ें ए ग्रेड की, क्वालिटी की चीज़ें होती हैं। जब बुनियाद सही होती है तो उसके नताइज भी सही होते हैं। सबसे पहले बुनियाद में इखलास की बात होती है। इंसान अगर इखलास का पुतला बन जाए तो तन्हा दुनिया में अजायबात पैदा कर सकता है, तन्हा दुनिया में बहुत सी सारी तब्दीलियाँ आ सकती हैं, बहुत से इस्लाह हो सकता है। लेकिन अगर दिल के बिगड़े हज़ारों लाखों इकट्ठा हो जाएं तो उनकी सारी कोशिशें बिखर के रह जाती हैं, गर्दो गुबार बन जाया करती हैं। तो यहाँ इस्लाम में निज़ाम यही है कि सबसे पहले दिल का इखलास होना चाहिए, फिर तालीम खालिस होनी चाहिए, फिर दावत खालिस होनी चाहिए। अल्लाह की चीज़ें अगर सब होती हैं तो उसके बाद कामयाबी तय होती है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल यही है जो शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी की दावत व तबलीग है। सबको देख लिए, कोई दुनिया का कोई खित्ता ऐसा नहीं बचा होगा जहाँ उनकी दावत व तबलीग के असरात न पैदा हुए हों, जबकि सब बंजर एरिया और पहाड़ी एरिया, वहाँ सारी सहूलियतें मौजूद भी नहीं। और दूसरे उलमा, सारी दुनिया के उलमा जहाँ जहाँ भी मुसलमान मौजूद रहे, सारी सहूलियत पाने के बावजूद भी वो कुछ ना कर सके उनके मुकाबले में। शिर्क उसी तरह बढ़ता चला जा रहा है, बिदात उसी तरह बढ़ती चली जा रही है, दुनियादारी उसी तरह बढ़ती चली जा रही है, तागूती निज़ाम उसी तरह बढ़ता चला जा रहा है, हर तरफ बदमाशियाँ, खराबियाँ उसी तरह बढ़ती चली जा रही हैं। तो ये बुनियादी फ़र्क होता है। अगर इंसान सही हो, अगर उसकी तालीम सही हो, अगर उसकी नीयत सही हो, तो नताइज सामने आने तय हैं। अल्लाह ताला ज़ाय नहीं करता है। आज भी हमारे लिए भी इसमें इबरत है। अंदाज़ा लगाइए, 300 साल हो गए, 350 साल, और उनकी दावत, तालीम, मेहनत, कोशिश का नतीजा फैलता चला जा रहा है। और सारी दुनिया की जितनी ताकतें होती हैं सब उनकी मुखालिफत पर तुली होती हैं। उसी ज़माने से लेकर अब तक सबसे पहले शिया उनके खिलाफ़ खड़े हुए। उनके ख़िलाफ़ इतनी ज़्यादा किताबें लिखी शियों ने उसी ज़माने से, फ़ारसी में, अरबी में, और ज़ख़ीम किताबें उनको खारिज साबित करने के लिए, उनके वबाहियत पसंद साबित करने के लिए, उनको बद्दीन साबित करने के लिए, उनको काफिर साबित करने के लिए, उनको मुशरिक साबित करने के लिए एड़ी चोटी का ज़ोर सबसे पहले शियों ने लगाया। और आज तक उनकी कोशिशें जारी हैं। और इतने गए गुज़रे मुसलमान हैं कि वो शिया
جن کے نہ ایمان کا بھروسہ، نہ عقیدے کا بھروسہ، نہ عزت آبرو کا بھروسہ، نہ فکر کا بھروسہ، نہ خیال کا بھروسہ، زیرو ہر چیز میں، لیکن آج عجیب قسم کے مسلمان ہیں کہ ان کو بھی اہمیت دیتے ہیں، ان کے لیے بھی تالی بجاتے رہتے ہیں۔ تو اسی زمانے سے، اسی دور سے ان کی مخالفت شروع ہوئی، بے شمار کتابیں شیعوں نے لکھ ڈالی، وہ آج تک لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر ان کے ساتھ قبوریوں نے ساتھ دیا، پھر ان کے ساتھ صوفیوں نے ساتھ دیا، پھر اس کے بعد زمانہ بڑھتا گیا، اس کے بعد جمہوریت پسندوں نے ساتھ دیا، ان کی مخالفت کی، یعنی شیعوں کا ساتھ دیا، کمیونسٹوں نے ساتھ دیا، علمانیوں نے ساتھ دیا، بگڑے لوگوں نے ساتھ کیا، بگڑے اہل حدیثوں نے ساتھ دیا، سبوں نے ساتھ دیا شیعوں کا ان کو تباہ کرنے کے لیے، لیکن لوگ آتے رہے، جاتے رہے، اور وہ تباہ ہوتے رہے، برباد ہوتے رہے، لیکن توحید کا بنیاد قائم تھی، قائم ہے، اور جب تک وہ لوگ توحید پر قائم رہیں گے، کوئی آدمی ساری دنیا کے غلط کار لوگ مل کر کے چاہیں کہ ان کو ہلا ڈالیں یا ان کو اکھاڑ پھینک دیں، کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ 300 سال کی ترقی، 300 سال کی توحید، 300 سال کی خالص دعوت، وہ ہمارے سامنے سب سے بڑی دلیل ہے، ایسی دلیل ہے جو ہمارے سامنے ہر شکل میں، مادی شکل میں موجود ہے، معنوی شکل میں موجود ہے۔ اس سے موازنہ کر لیجئے، آج ہندوستان میں حکومت کے عدد و شمار کے حساب سے 20 کروڑ مسلمان ہیں، 2021 کے عدد و شمار کے حساب سے مسلمان 200 ملین ہیں، 20 کروڑ مسلمان ہیں۔ 20 کروڑ مسلمانوں کے پاس ایک یونیورسٹی بھی ہے جو اپنے دم خم پر چلا سکیں؟ کیا کہیں گے اس کو؟ اور لیکن وہی جن کے پاس چند سالوں پہلے کھانے کو نہیں تھا، آج ان کے پاس صرف 1.5 کروڑ کے لیے 50-60 یونیورسٹیاں موجود ہیں۔ اندازہ لگائیے اپنی کارکردگی، ان کی کارکردگی، جو بیٹھ کے گھروں میں ان کو گالیاں دیتے ہیں اور ایسے ہیں ویسے ہیں، کسی ناحیے سے موازنہ کر لیجئے، صرف تعلیم کے ناحیے سے موازنہ کر لیجئے۔ آج مسلمانوں کے پاس پورے ہندوستان میں 10 ڈگری کالج بھی نہیں ہوں گے صحیح ڈھنگ کے، ایک یونیورسٹی اپنے بل پر نہیں چلا سکتے ہیں، اور 20 کروڑ تعداد موجود ہے، اور وہاں صرف ان کی اصل آبادی 1.5 کروڑ ہے، لیکن ان کے پاس 60 یونیورسٹیاں تک ہو چکی ہیں۔ پھر اس کے بعد معیشت دیکھ لیجئے، نظام تعلیم دیکھ لیجئے، حکمرانی دیکھ لیجئے، امن دیکھ لیجئے، پیس دیکھ لیجئے، علم دیکھ لیجئے، دعوت دیکھ لیجئے، ساری دنیا میں رواں دواں ہیں، ہر طرف ان کے بس میں جتنا ہو سکتا ہے اپنے بجٹ کا، اپنے آمدنی کا 10% ویلفیئر میں خرچ کر دیا کرتے ہیں ساری دنیا میں۔ بتاؤ کون کرتا ہے؟ لیکن سب سے زیادہ گالیاں بھی کھاتے ہیں اور اپنے پاگل اہل حدیث بھی گالی دیتے ہیں۔ تو یہ حقائق ہیں، یہ حقائق دینیہ ہیں۔ میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی پہلے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے اللہ والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ دو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ آج منافقوں کا ساتھ دیا جاتا ہے، جھوٹوں کا ساتھ دیا جاتا ہے، مکاروں کا ساتھ دیا جاتا ہے، دوگلوں کا ساتھ دیا جاتا ہے، غلط کاروں کا ساتھ دیا جاتا ہے، بدعتیوں کا ساتھ دیا جاتا ہے۔ آج یہ عجیب صورتحال بن چکی ہے۔ تو یہ حضرت محمد بن عبدالوہاب نجدی رحمہ اللہ کے بارے میں جب سنتے ہیں اور سننا چاہتے ہیں تو پڑھیے، جانیے کہ ان کی زندگی کے حقائق کیا ہیں، اور ان کی دعوت و تبلیغ میں دنیا میں کتنا اصلاح کی ہے، اور ساری دنیا میں 600 سال تک عثمانی سلطنت تھی، 550 سال تک عباسی حکومت تھی، جتنا ان 300 سال میں صحیح ڈھنگ سے اور بڑا کام کیا گیا ہے دین کے لیے، دین کی خاطر مسلمانوں کے لیے، اتنا یہ 1100 سال میں 2 سلطنتوں نے کام نہیں کیا۔ لیکن اس کے باوجود اتہام، اس کے باوجود دنیا گالی دینے کے لیے تیار۔ تو کم سے کم سمجھداروں کو سمجھنا چاہیے، اور یہ کہ صرف سمجھنا ہی نہیں چاہیے، جو بیس و بنیاد انہوں نے قائم کی ہے اور جو منہج انہوں نے دیا ہے، جو طریقہ دیا ہے، وہ ہمارے لیے بیس ہے۔ اس بیس پر کام کریں، توحید کی بنیاد پر کام کریں، ولا والبرا کی بنیاد پر کام کریں۔ انہوں نے سب سے بڑا ایک بیس دیا ولا والبرا کا۔ ولا والبرا کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس سے پہلے لوگ ولا برا کو بھول چکے تھے، وہ آج بھی بھولے ہوئے ہیں۔ ولا برا کا مطلب یہ ہوتا ہے جو دین کا ہے، جو اللہ کا ہے، جو نبی کا ہے، وہ ہمارا ہے۔ جو دین کا نہیں ہے، جو اللہ کا نہیں ہے، جو نبی کا نہیں ہے، وہ ہمارا نہیں ہے۔ یہ اصول انہوں نے دیا ولا برا کا۔ قرآن کریم میں اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، لیکن اس پر عمل آخری زمانے میں سب سے زیادہ شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدی نے کرایا، اور اسی کی بنیاد پر جو قرآنی تعلیمات ہے، اسی کی بنیاد پر ان پر خارجیت کا تانا دیا جاتا ہے۔
انہیں اعلان کیا کہ جو مشرک ہے، جو قبر کی پوجا کرتا ہے، جو شرک صریح مبتلا ہے، میرا اس سے جو ولایت کا تعلق ہو سکتا ہے، جو مسلم بھائی چارہ کا تعلق ہو سکتا ہے، جو مسلمانوں کے باہمی حقوق ہو سکتے ہیں، اس کو نہیں مل سکتا ہے۔ یہ تو قرآنی تعلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر مسلمانوں کے آپس میں ولایت ہوتی ہے، یعنی محبت ہوتی ہے، دوستی ہوتی ہے، حقوق ہوتا ہے، ہمدردی ہوتی ہے، سچائی ہوتی ہے، کوآپریشن ہوتا ہے، یہ مسلمانوں کا آپس میں تعلق ہے اور کفار کا آپس میں تعلق ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا کہ اگر اس فرق کو نہیں آپ برقرار رکھیں گے کہ مسلمان کا دوست ہے، اس کا بنانے والا ہے، اس کی ساتھ دینے والا ہے، اس کی مدد کرنے والا ہے، وہ اپنا بانے والا ہے، خونی رشتے سے زیادہ ولایت کا رشتہ ہوتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اگر کفار کی ولایت کفار کے لیے اور مسلمان کی ولایت مسلمان کے لیے یہ رشتہ گڈمڈ ہو جائے گا تو دنیا میں فساد بھر جائے گا، فتنہ بھر جائے گا۔ یہ تعلیم انہوں نے شدت کے ساتھ دی ولا برا کی کہ جو شرک کرتا ہے، جو بدعت کرتا ہے، جو دین کا نہیں ہے، وہ ہمارا نہیں ہے۔ اور اس بنیاد پر انہوں نے جو تربیت کی تعلیم دی، اس میں اتنی قوت پیدا ہوئی، باہمی اتنا تعاون پیدا ہوا، اتنا زور پیدا ہوا کہ اسی بنیاد پر انہوں نے آج جو جلوہ دیکھ رہے ہیں 300 سال سے، اسی بیس پر، توحید کے بیس پر، ولا اور برا کے بیس پر وہ چیز قائم ہوئی اور اب تک قائم ہے، اور انشاءاللہ اگر وہ اپنی اس پر قائم رہیں گے تو پتہ نہیں کب تک یہ قائم رہے گا۔ تو ولا اور برا کی بات اس پر خاص طور پر انہوں نے زور دیا، ان کی کتابوں میں دیکھیے اس پر شدت سے زور دیا گیا ہے، لیکن آج وہی چیز غائب ہے۔ آج ولا برا کا نام کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ آج انسان اپنے مفاد کی خاطر کفر کا ساتھ دیتا ہے، بدعت کا ساتھ دیتا ہے، شرک کا ساتھ دیتا ہے، چور کا ساتھ دیتا ہے، خائن کا ساتھ دیتا ہے، بدماشوں کا ساتھ دیتا ہے، لیکن یہ کہ کوئی سچا آدمی ہو، سچائی کی بنیاد پر قائم ہو، آج دنیا اس کو ٹھوکر میں رکھتی ہے۔ تو انہوں نے اس تعلیم کی، اس ولا و برا کی بنیاد پر جو معاشرہ قائم کیا، جس طرح لوگوں کی تربیت کی، جس طرح لوگوں کو تیار کیا، جس طرح بنایا سنوارا، اس کی بنیاد پر وہ طاقت پیدا ہوئی اور وہ شخصیت نکھری، وہ اچھے ایسے لوگ بنے کہ نکھر کے دنیا میں سب سے بہتر اور نمایاں انسان بن گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا نوازا کہ کل جن کو کھانے کا بھی نہیں تھا، آج ساری دنیا کو کھانا دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو یہ ہوتا ہے دعوت و تبلیغ اگر صحیح ہو، ایک دائی، ایک مصلح اگر صحیح معنوں میں اس کی دعوت و تبلیغ ہو، اگر بیس اس کی صحیح ہو، اگر اس کی نیت صحیح ہو، اگر اس کی محنت صحیح ہو، اور اس کی دعوت کی اساس خالص کتاب و سنت ہو، تو اس کے اثرات قیامت تک یہ قانون بنا ہوا ہے۔ زمانہ کتنا بھی گڑ جائے، لیکن اگر دائی مخلص ہے، اگر اس کی تعلیمات مخلص ہیں، اگر اس کی دعوت صحیح ہے، تو اس کے اثرات دنیا میں نمایاں ہوں گے، خواہ زمانہ کتنا بھی گڑ گیا ہو۔ کیا حضرت محمد بن عبدالوہاب نجدی رحمہ اللہ کا زمانہ بڑا صحیح تھا؟ جس جگہ انہوں نے دعوت و تبلیغ شروع کی سب سے بنجر جگہ تھی، سب سے اجڑ لوگ تھے، سب سے زیادہ رسم و رواج کی پوجا ہوتی تھی، سب سے زیادہ قبرستی موجود تھی، لیکن ان کی شخصیت تھی، ان کی شخصیت کی توانائی تھی، جو خلوص بھرا ہوا تھا ان کے اندر، جو کتاب و سنت کی تعلیم کی طاقت و قوت ہو سکتی ہے، جو ولا اور برا کی جو آپس میں جس سے جوڑا جا سکتا تھا، اس سے دلوں میں ایسا جوڑ دیا انہوں نے کہ جیسے سارے دل ایک ہو گئے، اور اس کے بعد جہاں گئے فتوحات کے جھنڈے بلند ہوتے رہے، اور جہاں گئے دلوں کو بھی فتح کیا، علاقوں کی فتح کیا، اور اسلامی شریعت کی تنفیذ کی۔ تو اصل نقطہ یہ ہے جاننے کی کہ جانیں انہوں نے کیا کیا، اس کے نتائج کیا ہوئے، اور آج تک اس کے نتائج ہمارے سامنے موجود ہیں۔ زیادہ تقریر کر لے جانا، زیادہ جتھا اکٹھا کر لینا، پھر آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے رہنا، پھر کرسی کا چکر چلانا، یہ کب ہوتا ہے؟ جب اس وقت ہوتا ہے جب انسان جینوین نہیں ہوتا ہے، جب لوگ دعوتی مزاج نہیں رکھتے ہیں، جب لوگ صرف حسد و بغض کے شکار ہوتے ہیں، اور جب سچائی اچھائی کا ساتھ دینے کی سکت نہیں ہوتی ہے، اس وقت فساد پھیلتا ہے اور لوگ لڑتے ہیں، انتشار خلفتار پیدا ہوتا ہے۔ لیکن انہوں نے توحید کی بنیاد پر اور ولا و برا کی بنیاد پر جس جنریشن کو تیار کیا، آج بھی 300 سال بیت گئے، لیکن ان کی تعلیمات کی گرمی آج بھی موجود ہے، اس کے اثرات آج بھی موجود ہیں، اور جس طرح انہوں نے دلوں کو جوڑا تھا، آج بھی دل جڑے ہوئے ہیں۔ آپ سیاست کی دنیا میں دیکھتے ہیں کتنے انقلاب آتے رہتے ہیں، ایک خاندان میں ایک دوسرے کو قتل کرتے رہتے ہیں۔ عثمانی حکومت جو ترکی کی حکومت تھی، خلافت عثمانیہ، ایک بادشاہ نے اپنے سامنے 29 بھائی بیٹے بھتیجوں کو قتل کروایا تھا، کس لیے؟ تاکہ انقلاب نہ آئے۔
تو یہاں یہ تھا دنیا داری کی بنیاد پر کہ روزانہ کوئی بھی نیا حکومت حاکم بنا تو اپنے بھائی کو قتل کر دیا، حتیٰ کہ بیٹوں کو بھی قتل کر دیا۔ لیکن وہاں آپ دیکھیے جس طرح انہیں دعوت و تربیت کی تھی اپنے لوگوں کی کہ 3 صدی بیت گئے، لیکن وہاں یہ سارے مناظر غلط مناظر نہیں نظر آتے ہیں۔ وہاں وحدت کی، ولا اور برا کی جس تعلیم کی بنیاد پر جو دل و دماغ کی تربیت کی گئی تھی، آج بھی وہ چیز برقرار ہے۔ وہ اختلافات خلفشار وہ موجود نہیں ہے۔ ہاں میڈیا میں آتا رہتا ہے، میڈیا میں تو اتنا آتا رہتا ہے، اگر ان کی بات مان لو تو اب تک سلمان 100 مرتبہ مارے جا چکے، محمد بن سلمان 100 مرتبہ 1000 مرتبہ مارے جا چکے۔ تو وہ جھوٹ بولنا تو کام ہی ہے۔ یہ جھوٹ آتا کہاں سے ہے؟ یہ جھوٹ جو وہاں شیعہ موجود ہیں سعودیہ میں، وہاں اٹھاتے ہیں، جیسے شیطان اٹھاتا ہے نا، کوئی چیز تھوڑی رہتی ہے اور اس میں ہزاروں ملایا جاتا ہے تو وہاں سے لیتے ہیں، پھر لندن جاتا ہے، واشنگٹن جاتا ہے، وہاں یہودی اس میں شمولیت اختیار کرتے ہیں اور صلیبی شمولیت اختیار کرتے ہیں، پھر رائی کو پہاڑ بنایا جاتا ہے، پھر ساری دنیا میں بھیجا جاتا ہے، پھر دشمن اس کو قبول کرتے ہیں اور بیوقوف اس کو قبول کرتے ہیں اور پھر اس کے بارے میں مان لیتے ہیں کہ سعودیہ اب گیا تب گیا، سعودیہ میں روز انقلاب آ رہا ہے، سعودیہ میں روز مار رہے ہیں، سعودیہ میں روز قتل کر رہے ہیں، اور یہ کہ شیخ محمد بن عبدالوہاب خارجی تھے، ویس قاتل تھے، خونی تھے، یہ تھے وہ تھے، فساد پھیلاتے تھے، لوگوں کی تکفیر کرتے رہتے تھے۔ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں شیطانی جھوٹ ہے، مکر ہے، فریب ہے، اور یہ صرف ان کو بدنام کرنے کی سازش کی جاتی رہتی ہے۔ تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، لیکن جب تک ان کی وابستگی دین سے موجود ہے، جب تک ولا و برا کی تعلیم کے اثرات موجود ہیں، جب تک توحید، خالص توحید کی تعلیم کے اثرات موجود ہیں، تب تک حاسد، جاہل، کینہ کپٹ رکھنے والے، توحید کے دشمن وہ تڑپتے رہیں گے، بلکتے رہیں گے، اور توے پہ مٹر کی طرح بھونو تو اچھلتے کودتے رہتے ہیں یا کودتے رہیں گے، لیکن ان کی تعلیم پر کوئی ضرب آنے والا نہیں ہے، کوئی چیز چلتا رہے گا۔ تو اصل ہم کو یہ جاننا چاہیے کہ ان کو یہ کامیابی ملی کیسے، وہی ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ آج ہمارے اندر جتنا انتشار ہے، خلفشار ہے، لڑائیاں ہیں، کوئی فرق محسوس نہیں کیا جاتا ہے کہ کون چور ہے، کون خائن ہے، کون بدماش ہے، کون شریر ہے، کون فتنہ فساد کرنے والا نہیں ہے۔ ہر ایک کے پیچھے بھاگنے والے ہزاروں مل جایا کرتے ہیں۔ اگر یہ بھیڑ موجود رہے گی تو بندروں کی جماعت بن سکتی ہے کہ اچھلتے رہو، کودتے رہو، لڑتے رہو، انسانوں کی جماعت نہیں بن سکتی ہے۔ تو وہاں سے ہم کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے، عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ انہوں نے کس طرح تربیت کی تھی کہ ایسے دل و دماغ کے لوگ بن گئے جنہوں نے ساری دنیا میں ایک ایسا ماحول بنا دیا کہ دنیا کے مسلمان جہاں جس جگہ موجود ہوں مستفید ہو رہے ہیں۔ کوئی بھی خطہ ہے آج ایسا کوئی بھی خطہ موجود نہیں ہے جہاں حضرت محمد بن عبدالوہاب نجدی رحمہ اللہ کی کوششوں کے ثمرات نہ پہنچتے ہوں۔ پہنچتے کہ نہیں پہنچتے ہیں؟ مالکوں میں نہیں پہنچے ہیں، اس مسجد میں نہیں پہنچے، اس مسجد میں اثرات موجود ہیں۔ تو کہیں دنیا کا کوئی خطہ ایسا موجود نہیں ہے جہاں ان کی محنت کے ثمرات موجود نہ ہوں۔ اور دوسروں کا، ان کے مقابلے میں دوسرے جو مجدد مانے جاتے ہیں، جو مصلح مانے جاتے ہیں، جو دائی مانے جاتے ہیں، چاہے فرد کی شکل میں ہوں، چاہے جماعت گروپ کی شکل میں ہوں، ان کی کامیابی کیا ہے؟ ان کی کامیابی یہ ہے کہ انقلاب، لڑائی جھگڑے، فتنے، فساد، انکار حدیث، انکار صحابہ، تشکیک، علمانیت، شرک، بدعات، ضلالتیں، خیانتیں، عیاریاں، شرارتیں، ساری چیزیں تھوک کے حساب سے چل رہی ہیں۔ اور جو جتنی بڑی جماعت بنتی چلی جا رہی ہے اتنے زیادہ شرک کو ڈھوئے جا رہی ہے، شرک کو ڈھوئے جا رہی ہے، شرک کو ڈھوئے جا رہی ہے۔ کیا ہم آپ اپنی نگاہوں سے دیکھ نہیں رہے؟ ہماری نگاہوں کے سامنے چل رہی ہیں کہ نہیں چل رہی ہیں؟ جتنے بھی آج ساری دنیا میں کر رہے ہیں، جو توحید کی تعلیم سے ہٹے ہوئے ہیں، جو ولا و برا کی تعلیم سے ہٹے ہوئے ہیں، وہاں سوائے لڑائی جھگڑے، شرک، بدعت، خرافات کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وہاں صرف مالی جھگڑے، وہاں خیانتیں، شر و فساد کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو جو ان کی خوبی کمال تھا وہ یہی تھا کہ انہوں نے دنیا داریوں کو، انہوں نے آرائے رجال کو، انہوں نے غلو پسندیوں کو، انہوں نے شرک کو، انہوں نے بدعات کو، انہوں نے فساد کو، انہیں انتشار کے سارے دروازے بند کر دیے تھے۔ کتاب سنت کی تعلیم کی بنیاد پر ذہن و دماغ کو اس طرح بنا دیا تھا کہ آج بھی لوگ جو ان کے ماننے جانے والے ہیں اسی راستے سے چل رہے ہیں۔ اب کسی کو اتہام لگانا ہے، جھوٹا کہنا ہے،
برا کہنا ہے، شرارت کرنی ہے تو کرتے رہیے، لیکن بہرحال 3 صدیوں میں ان سے بڑا نہ کوئی عالم پیدا ہوا، نہ ان سے بڑا کوئی مصلح پیدا ہوا، نہ ان سے کوئی بڑا کوئی کامیاب دائی پیدا ہوا، نہ ان سے سچی کسی کی دعوت تھی۔ یہ صحیح معنوں میں ریکارڈ موجود ہے۔ آج تک بھی بڑی بڑی جماعتیں مل کر کے بھی ان کی کامیابی کے ریکارڈ کو نہیں توڑ سکی ہیں، اور ان کے دعوت و تبلیغ کا مقابلہ نہیں کر سکی ہیں، اور ان کے ثمرات جتنے ہو سکتے ہیں وہ جو ثمرات ساری دنیا کو مل رہے ہیں، یہاں پڑوس میں آدمی وہ ثمرات دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کی ہمہ جہتی تعلیم ہے، تنفیذ شریعت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سب کچھ نوازا بھی ہے۔ اور یہاں کیا ہے؟ یہاں تو ساری دنیا کی جتنی جماعتیں ہیں وہاں صرف یہی ہے کہ تقریر سنو تقریر کرو، تقریر سنو تقریر کرو، تقریر سنو تقریر کرو، اس سے سوا کچھ ہے؟ لیکن وہاں آج بھی ہمہ جہتی طور پر علم کی بھی فائدہ ہے، دولت کی بھی فائدہ ہے، ہر طرح کی تعلیم بھی کا بھی فائدہ ہے۔ لوگ وہاں سے بھی تعلیم جاری ہو رہی ہے، لوگ یہاں سے بھی جا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ساری دنیا کے لوگ۔ وہ خطے امریکہ میں، ساؤتھ امریکہ میں، سنٹرل ایشیا میں، رشیا کے ایریے میں، جہاں تک دین کا نام کوئی لینے والا نہیں ہے، آج وہاں کی محنتوں کی بنیاد پر، جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کی تعلیم کی بنیاد پر وہاں بڑے بڑے دائی، بڑے بڑے مفتی پیدا ہو گئے ہیں، اور وہاں دین کا کام، دعوت و تبلیغ کا کام شاندار انداز میں چل رہا ہے۔ صحیح معنوں میں صرف اٹھک بیٹھک والی نہیں یا شرک ڈھونے والے بات نہیں، صحیح معنوں میں دعوت و تبلیغ کا کام وہاں ہو رہا ہے۔ تو اس کے نتائج اور ثمرات کل دیکھیے تو اصلاً اس کے بانی وہی ہیں، اس کے مؤسس وہی ہیں، ان کی تعلیم کی بنیاد پر ہی سارے ثمرات موجود ہیں۔ یہ نقوش ہیں ان کے شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدی کے۔ میں نے جیسے بتایا کہ ان کی زندگی کی 4 کوششیں تھیں: تدریس، دعوت، تربیت اور تنفیذ شریعت۔ وہ مکمل طور پر کامیاب رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی اور ان کو ریکارڈ توڑ کامیابی حاصل ہوئی، اور اب آج تک وہ کامیابی بڑھتی چلی جا رہی ہے، کہیں تعلیم کی شکل میں بڑھتی جا رہی ہے، کہیں ویلفیئر کی شکل میں بڑھتی جا رہی ہے، کہیں دعوت کی شکل میں بڑھتی جا رہی ہے، کہیں علمی کتابوں کی شکل میں بڑھتی جا رہی ہے، اور کہیں منہج کی شکل میں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اب بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جو لوگ یہاں بیٹھے نہیں جانتے ہیں، لیکن وہاں کی یونیورسٹیوں نے اتنے علمی کارنامے انجام دیے ہیں کہ پرانے سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں۔ مصر میں ازہر ہے 1000 سال سے، اس کا جتنی علمی ریکارڈ تھا جامعہ اسلامی نے اکیلے توڑ دیا ہے۔ تو چیز میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے، اور لوگ ساری دنیا میں اس سے مستفید ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ صرف اگر غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ کی بات کریں تو ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ صرف یہ شیخ ابھی جو موجودہ سلطان ہیں ان کے بھائی ہیں ممدوح، انہوں نے سیاست کا راستہ چھوڑ کر کے تعلیم و تربیت کا راستہ اختیار کیا۔ 70,000 بچوں کو انہوں نے قرآن حفظ کروایا ہے، یعنی جتنے مدرسے کھولے، جتنا اس پر خرچ کیا، 70,000 بچوں نے حفظ کیا ہے۔ اسی گھرانے میں ایک شہزادہ ایسا ہے جس کو 13 زبانیں آتی ہیں، اور اس نے دعوت و تبلیغ کی دنیا میں 70,000 لوگوں نے اسلام قبول کیا اس کے ہاتھ پر۔ کتنے ایسے ہیں؟ ایک تو 2 مثالیں ہیں، کتنے ایسی مثالیں موجود ہیں۔ اس زمانے میں جو لوگ گالی دیتے تھے کہ امریکہ میں فوج وہاں کر ٹک گئی ہے، ان امریکیوں میں دعوت و تبلیغ کے لیے علماء کو ہیلی کاپٹر تک دے رکھا تھا گورنمنٹ نے، اور لوگ جاتے تھے دعوت و تبلیغ کرتے تھے۔ تو اس زمانے میں 27,000 امریکن فوجیوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ بتاؤ کسی دنیا میں اور دوسروں کو توفیق ہو پاتی ہے؟ اور جب کام کیا، کام ہو گیا، ان کو کہا جاؤ تشریف لے جاؤ، چلے گئے۔ لیکن یہاں ایسا ہاؤ بھاؤ پھیلا دیا گیا تھا، اور ایسی کتابیں لکھی جا رہی تھیں، ایسا نقشہ پیش کیا جاتا جیسے وہ حرم شریف میں جا کر بیٹھے ہوئے ہیں امریکی فوجی، جبکہ وہاں سے 1000 کلومیٹر دور موجود ہیں۔ اور یہ ظالم جھوٹے ایسا نقشہ پیش کرتے تھے جیسے مکہ و مدینہ حرمین میں وہ فوجی امریکہ موجود ہیں اور وہاں مسجد کو پلید کر رہے ہیں۔ تو عجیب صورتحال ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ کس جہت سے آپ دیکھیں گے، ہر جہت سے وہ لوگ، ان کی دعوت و تبلیغ کامیاب رہی اور چل رہی ہے، اور انشاءاللہ چلتی رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی سمجھ عطا فرمائے کہ ہمارے اندر اخلاص پیدا ہو، اور صحیح دعوت کتاب و سنت کی بنیاد پر کریں، اور خود اپنے اندر ولا اور برا کے رشتے کو قائم کریں، اور دیندار بنیں، سچوں کا ساتھ دیں، جھوٹوں کا ساتھ چھوڑ دیں، کامیابی ملے گی۔
لیکن اگر یہی چلتا رہے کہ ہر ایک اپنی ڈفلی بجاتا رہے، ہر آدمی کچھ جھوٹے کچھ سچے ملیں، سب کے پیچھے بھاگتے رہیں، تو لڑتے رہیے، جھگڑتے رہیے اور مگن رہیے کہ ہم بھی کچھ کر رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔